بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں، لیکن سب سے پہلے اس وقت ہم سب کے لیے، تمام پاکستانیوں کے لیے جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے وہ ہے یوم آزادی، 75واں یوم آزادی دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے، اور دنیا بھر میں ایسے منایا جا رہا ہے جہاں جہاں پاکستان کے سفارت خانے ہیں، قونصلٹ خانے ہیں، وہاں پہ سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ لہرایا گیا، قومی ترانہ بجایا گیا اور قومی نغمے، ملی نغمے گائے گئے اور زبردست طریقے سے سیلیبریٹ کیا جہاں جہاں پاکستانی، اور صرف پاکستانیوں نے نہیں بلکہ عالمی برادری نے بھی۔ یہ ایک روایت ہے کہ انوائٹ کیا جاتا ہے جس ملک میں بھی یوم آزادی منایا جاتا ہے، اس میں اس ملک کے جو سفارتکار ہیں، آفیشلز ہیں، ان کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا بھر کی طرف سے عالمی برادری نے بھی یوم آزادی منایا اور مبارکبادیں دی، اور خاص طور پہ جو ہمارے بردر اسلامی ملک ہیں انہوں نے بھی خاص طور پہ شارٹ پرومو جاری کیے، سوشل میڈیا پہ پاکستان کو مبارکباد دی جا رہی ہے، پاکستانیوں کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ روس میں بھی یوم آزادی منایا گیا اور روس میں بھی قومی پرچم، سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا، تو ہمارے سفارت خانے نے وہاں سے بھی فوٹیج بھیجی، تو میں نے ان کو یہی کہا کہ بھئی دیکھ لیں، آپ ڈونلڈ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، وینڈی کو کیا مطمئن کریں گے، یہ تو بالکل آپ نے ایک انہونی بات کر دی کہ روس میں آپ نے ماسکو میں یوم آزادی منایا ہے، یہ تو بڑی مسئلہ بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ہمارے تمام مغربی ملکوں میں، یورپی ملکوں نے، امریکہ نے، اور سعودی عرب، یو اے ای، ایران، ترکی، سب جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں ہمارے ساتھ یہ خوشی شیئر کی۔ اب ذرا آتے ہیں پاکستان میں مراسلہ حکومت نے کیا کیا۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور شرمناک بات بھی ہے، افسوسناک بھی ہے، شرمناک بات بھی ہے۔ یوم آزادی ایوان صدر میں منایا جاتا تھا، تقریب ہوتی تھی، یا پھر ہوتا تھا کنونشن سینٹر میں، اور ایک تقریب ہوتی تھی، اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان آتے تھے، سپریم کمانڈر ہیں وہ، اور صدر مملکت ہیں، وفاق کی علامت ہیں، ان کو بلایا جاتا تھا، اور ان کو بھی وہ سب یعنی کہ وی آئی پی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے تھے۔ لیکن اس بار ایسا ہوا کہ مراسلہ حکومت نے یہ گوارہ بھی نہیں کیا، اور اس موقع کو بھی، حالانکہ 75واں یوم آزادی ہم منا رہے ہیں، پون صدی ہو چکی ہے جی پاکستان کو آزاد ہوئے ماشاءاللہ سے، تو پون صدی کے بعد بھی یہ حالت ہے اس وقت۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اب ایک الگ داستان ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یوم آزادی پہ تو کم از کم سب کو ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنی وہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اتنا ظرف نہیں ہے کہ بلایا جاتا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور ان کو شریک کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک اور بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ یوم آزادی پہ کہ 75 سال پہلے جی قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، تن تنہا انہوں نے، ان کی لیڈرشپ تھی، کیرزمیٹک لیڈرشپ، اس کے علاوہ کسی کو کوئی کریڈٹ نہیں جاتا، وہ اور بر صغیر کے جو عوام مسلمانان ہند، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ان کے ساتھی تھے لیاقت علی خان شہید اور دیگر ہمارے تحریک پاکستان کے، اور خواب دیکھا تھا علامہ محمد اقبال نے۔ اور اس مراسلہ حکومت نے شاعر مشرق کی فیملی کے ساتھ کیا کیا 25 مئی کو، وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے گھر پہ باقاعدہ طور پہ پولیس گردی کی گئی اور خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ تو یہ پتہ نہیں کس منہ سے یوم آزادی منا رہے ہیں۔ تو لیکن ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ بڑے مزے کی بات ہوئی ہے کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن جو سرکاری تقریب منائی گئی، جس میں وزیر اعظم اور دیگر موجود تھے، یعنی کہ اتحادی حکمران موجود تھے، سب کے سب، وہ یوم آزادی منائی گئی، اور یوم آزادی میں ملی نغمے گائے جاتے ہیں، قومی نغمے، ملی نغمے، قومی ترانہ، یہ ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پہ ایک گیت گایا گیا، اور وہ گیت تھا جی کہ باجرے دا سٹا اساں تلی تے مروڑیا۔ یہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس لیے یہ سانگ پاکستان ٹیلی ویژن نے، اور کس کے، یعنی ظاہر ہے وزارت اطلاعات و نشریات، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، وزیر اعظم آفس ہے، وہ سارے لے کے اس کو چل رہے ہیں۔ تو پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بار ذہن میں رکھیے گا کہ
پاکستان ٹیلی ویژن میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے اور اپروول لی جاتی ہے، ایک ایک چیز کی، ایک ایک آئٹم کی اپروول ہوتی ہے اور اس میں کوئی ہینکی پھینکی نہیں ہوتی۔ تو یہ سانگ، یہ دھن جو بجائی گئی باجرے دا سٹا اساں تلی تے مروڑیا، یہ بھی اس اپروول میں شامل تھا۔ تو یوم آزادی سے اس دھن کا کیا تعلق ہے، اس کا ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہ ٹرینڈ چلا تھا، باقاعدہ طور پہ یہ ٹرینڈ چلا تھا اور الزام لگایا تھا یہ ٹرینڈ پاکستان تحریک انصاف نے چلایا ہے اور یہ فوج کے مخالف ہیں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں باجرہ صاحب کا۔ تو یہ انہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا تھا، لیکن اب وہی سانگ، وہی دھن جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن دے رہا ہے اور تمام کی تمام مراسلہ حکومت، حکمران جو ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں اور داد دے رہے ہیں اور اس پہ مزے مزے کا ڈانس ہو رہا ہے اور کپل ڈانس ہو رہا ہے۔ تو یہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرینڈ بھی اس کا حصہ تھا، جو کہ سوشل میڈیا جنگ چل رہی ہے اور سارے کا سارا ملبہ پھینکا جاتا ہے کہ جی یہ خان صاحب نے اور ان کی ٹیم نے کیا ہے، اور بلا کے اور اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ صحیح بات کہی ہے عمران ریاض نے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ وہی ایک ہی ہوتا ہے اور بلاتے ہیں، ریکارڈنگ کروائی جاتی ہے، پیچھے دیوار وہی ہے، دیوار نہیں تبدیل ہو رہی۔ کوئی کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب سے بندہ پکڑا گیا ہے، کوئی کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے آخری کونے سے پکڑا گیا ہے، کسی کو اندرون سندھ سے لے آتے ہیں، لیکن دیوار ایک ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو باجرے دا سٹا اساں تلی تے مروڑا اور اس پہ کلیپنگ ہو رہی ہے۔ کلیپنگ کون کر رہے ہیں؟ سارے حکمران کر رہے ہیں۔ تو سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کہ یہ سانگ یوم آزادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور نہ یوم آزادی سے تعلق ہے، نہ قومی نغمہ ہے، نہ ملی نغمہ ہے، اور اس کی دھن باقاعدہ طور پہ اس کے سامنے ڈانس بڑا بھرپور طریقے سے، اور سامنے کلیپنگ، حکمران کلیپنگ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ دیکھنا پڑے گا۔ آگے بڑھتے ہیں یوم آزادی پہ۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارا یہ جو سفر ہے 75 سال کا، یہ بڑا اچھا ہونا تھا اگر ہم آئین پہ قائم رہتے، آئین اور قانون کی بالادستی ہوتی اور جمہوریت اور جمہوری نظام ہمارے ہاں چلتا رہتا اور ایک آئین پہ ہم قائم رہتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 75 سال کی تاریخ میں 11 سال ڈائریکٹ جو انٹروین ہوا، 11 سال جنرل محمد ایوب خان صاحب لے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اقتدار چھوڑا 68 میں، اور 68 کے فوراً بعد ہی 69 میں چھوڑا، شاید 69 میں چھوڑا تھا جی، انہوں نے 69 میں چھوڑا اور وہ حوالے کیا جنرل یحییٰ خان کے، یعنی کنٹینیوٹی ہے 11 سال جنرل ایوب خان کے، اور 58 میں وہ آئے تھے، 69 میں انہوں نے اقتدار چھوڑا، اور 69 سے 72 تک رہے جنرل یحییٰ خان، 11 اور 3 14 سال یہ ہو گئے، اور اس دوران بیج بویا گیا جنرل ایوب خان صاحب کے زمانے میں، مشرقی پاکستان، بنگلہ دیش، علیحدگی کی تحریک اور آپریشن بنگلہ دیش میں، یہ سارا کچھ اس زمانے میں، اور پھر اس کے بعد جنرل یحییٰ خان کے زمانے میں، یحییٰ خان کے زمانے میں ہوا، اور فرسٹریشن، محرومی، احساس محرومی وہ اس وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ یحییٰ خان صاحب کے بعد آتے ہیں جی، اس کے بعد پاکستان ٹوٹ جاتا ہے اور اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے، وہ بھی کریڈٹ جاتا ہے جنرل یحییٰ خان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ پہ رسوا کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، ان کے نہیں بلکہ اس کے ساتھ بہت بری کرنی ہے۔ ایسا گندا جرنیل میں نے کبھی نہیں دیکھا دنیا میں، کسی بھی ملک میں نہیں آیا ہوگا جو یہ یحییٰ خان تھا، جس نے پاکستان کو دو لخت کیا، اور پاکستان دنیا کی واحد اسلامی ریاست تھی، رقبے کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑی تھی، اور ایک نظریہ کی بنیاد پہ قائم ہوئی تھی، ایک نظریے کی بنیاد پہ 1000 میل کا فاصلہ تھا دو صوبوں میں، لیکن ریاست ایک تھی، زمینیں نہیں ملتی تھیں لیکن دل ملتے تھے، نظریہ ملتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس بنیاد پہ پاکستان بنا تھا، لیکن یہ ہوا۔ اور اس کے بعد ہی آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، اور ہم نے ایک، وہ کہتے ہیں جو اس وقت بھی ہم یہی کر رہے ہیں، پاپولر لیڈرشپ کو ہم نے کبھی بھی پنپنے نہیں دیا۔ پاپولر لیڈرشپ کو جب ہم کہتے ہیں، ہم سے مراد ہے تمام جو طاقتور لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ، کہ ہم نے کبھی بھی پاپولر لیڈرشپ کو، عوامی نمائندوں کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیا، اور ان کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہے۔
اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب آ جاتے ہیں، وہ مختصر سا عرصہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر PNA کی تحریک چلتی ہے اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آ جاتے ہیں، یعنی 11 اور 3 14 سال کے بعد درمیان میں صرف وقفہ آتا ہے 5 سال کا، 5 سال سے بھی کم عرصے کا وقفہ آتا ہے، اور 5 سال کے بعد پھر جنرل ضیاء صاحب آ جاتے ہیں 11 سال کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پھر ضیاء الحق صاحب 88 تک برقرار رہتے ہیں اور 11 سال ضیاء الحق صاحب رہتے ہیں، اس کے بعد بڑی مشکل سے 10 سال گزرتے ہیں، تو پھر ٹھیک 11 سال کے بعد آ جاتے ہیں جناب پرویز مشرف صاحب، ان کے پاس پھر اگلے 8 سال آتے ہیں جی، وہ تقریباً 10 سال رہتے ہیں، 99 سے لے کے 2008 تک 9 سال وہ رہتے ہیں، اور 9 سال مشرف صاحب کے پاس چلے گئے، تو اس لیے آدھے سے زیادہ جو پیریڈ ہے، پھر اس دوران جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے وہ بھی کم و بیش ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہی ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ اور یہ سول ملٹری کی لڑائی نے راولپنڈی اور اسلام آباد کی لڑائی نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا، پاکستان کا بھرکس نکال دیا ہے، اور پاکستان جو کبھی ترقی کی طرف گامزن تھا، پاکستان اس کے بعد معاشی اعتبار سے بدحال ہو چکا ہے، اور پھر حکمرانوں نے بھی وہی کام کیا، ہمارے جتنے بھی آئے انہوں نے بھی پھر لوٹ مار ٹکا کے کی، اور لوٹ مار کر کے دولت کو جہاں لے جانا تھا وہ لے جاتے گئے، اور پھر سارے جو یہ اوپر لوٹر مافیا ہے وہ سارے کا سارا ایک ہو گیا، اور سب مل کر اس کو لوٹ رہے ہیں۔ پھر نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، احتساب ہم نے ہونے نہیں دیا، جوڈیشری کو ہم نے تگڑا نہیں ہونے دیا، اور اس دوران جوڈیشری بھی مائنس پلس چلتی رہی، مارشل لاؤں کے دور میں، وہ مارشل لا کے دور میں ان کی ہو گئی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف لے کر جانا ہے تو پھر ہمیں آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، قانون کی حکمرانی، رول آف لا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ حکومت کے تختے الٹیں، حکومتوں کے خلاف سازشیں کریں اور کسی بھی حکومت کو چلنے نہ دیں، اور اس کے بعد سارا ملبہ بھی حکومتوں پہ ڈالیں، جبکہ پس پردہ پیچھے بیٹھ کے ڈوریاں آپ ہلائیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ جب بھی صحیح طور پہ لکھی جائے گی تو اس میں پھر بے لاگ جب تبصرے ہوں گے تو اس میں بہت زیادہ جو ہڈن لوگ ہیں ان کے بہت تذکرے آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ تو ایسی جبر ہے کہ اگر دورانی صاحب نے کوئی کتاب لکھی تھی تو اس کو بھی بنا دیا گیا تھا، ایک ہوا بنا دیا گیا تھا کہ یہ ہو کیا گیا ہے، جبکہ وہ تو ایک اوپن اینڈ شٹ معاملہ تھا، یعنی کہ کتاب اوپنلی لکھی، لیکن جب خفیہ رابطے ہوتے ہیں حکمرانوں کے اور ان لوگوں کے، تو اس وقت انسان، اور اس وقت کیا ہوتا ہے، کیا ان کو کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جی، پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، پاکستان کی تاریخ انشاءاللہ بنے گی، لیکن ایک رے آف ہوپ، امید کی کرن ایک موجود ہے، اور وہ اس وقت جو عوام ہیں جاگے ہوئے ہیں، باشعور ہیں، کھڑے ہیں، اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جس لیڈر کے ساتھ، جس رہنما کو وہ اپنا رہنما مانتے ہیں، ان کو بھی مائنس کرنے کی ایک سازش تیار کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی مائنس کر دیا جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور جو بھی وفاق کی علامت بنتا ہے، جو بھی فیڈرل پارٹی بنتی ہے جس کی جڑیں پورے پاکستان میں پھیلتی ہیں، اس کو کرش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی ہماری 75 سالہ تاریخ ہے کہ ہم نے کسی بھی سیاسی جماعت کو پنپنے نہیں دیا، کسی بھی سول حکمران کو پنپنے نہیں دیا، اور جوڈیشری کو تگڑا نہیں ہونے دیا، میڈیا کو تگڑا نہیں ہونے دیا۔ یہ 75 سالہ تاریخ ہے ہماری، اور ہم نے ہر چیز کو نیگیٹو طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی، طاقت کا زور، مار دھاڑ اور طاقت کے نشے میں بدمست ہو کے ہم نے یہ سارے مسئلے حل کرنے کی کوشش کی، مسئلے حل نہیں کیے بلکہ مسئلے پیدا کیے، البتہ اپنے لیے زندگیاں پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل اشرافیہ نے آسان کی، اور عوام کو بالکل بے یارو مددگار چھوڑ دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج دکھی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔